ان اللہ لا یستجیب الدعاء عن قلب لاہن، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی طرف رخ نہیں دیتا، نہیں قبول کرتا جو لاپرواہی کرتے ہیں۔ مثلا پر ایسے ہاتھ پھیر کہتے اس کو نہیں کہ اللہ قبول کرے، اللہ رحم کرے، ایسے نہیں، بس چلو رواجی چیزیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ حرکا جی نے اس سے بھی منع کیا اور کہا تم جب دعا مانگو وانتم موقنون، تم لوگ یقین پر ہوا کرو کہ خدا ضرور تقاضۂ کرم میں واپس نہیں کرتا ہے۔ ایسے حدیث میں بھی حرکا جی نے کہا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کو بہت شرم حیا آتی ہے، کوئی ہاتھ پھیلائے اور اس کو کیا میں نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ تو یہ یقین رکھیں کہ دعاؤں کو بہت غنیمت سمجھا کریں۔ اور دوسری حدیث ایک میں فرمایا ہے لا یہلک العبد مع الدعاء، جو دعائیں مانگتا ہے چاہے کچھ بھی اس سے غلطیاں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے لیکن ہلاک نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی چیزوں کو شکر کریں۔ ہمارے پاس دعائیں پڑھی ہیں، خاص کر کے ہم نے اس دعاؤں کو بہت اہتمام کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے بھی کچھ فرمایا ہے۔ تو تقدیر کی دعا ضرور یہاں سے لے جائیں، کیونکہ کوئی چیز تقدیر سے باہر نہیں ہے۔ رحمت ہو، مصیبت ہو، نیکی ہو، گناہ ہو، وبال ہو، کچھ بھی ہو، تقدیر سے نکل نہیں سکتا انسان۔ لیکن تقدیر میں تبدیلی اور اس کی حالات کو اچھا کرنے تقدیر میں دعائیں کام کرتی ہیں۔ اس لیے یہاں تقدیر کی دعا بھی ہمارے پاس ہے، تو بھائیوں سے تقدیر کی دعا لے جائیں، صبح شام پڑھ لیا کریں انشاءاللہ۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم آمین دعا میں کہتے رہیں۔ کہتے ہیں جس دعا کے اول آخر درود شریف نہیں ہوتا وہ دعا لٹکی رہتی ہے، اور جس دعا کے اول آخر درود شریف ہوتا ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہم ساری دعا میں درود شریف بھر دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں خدا پر اور حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ جیسے بھی ہیں خدا اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے نا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو شرک میں بھی لاپرواہی نہیں کریں، شرک کا بہت باریک معاملہ ہے۔ الشرک و اخفیٰ من دبیب النملہ، شرک جو سا ہے چونٹی کی چال سے بھی باریک ہے۔ اندھیری رات ہو اور اندھیری رات ہو، کالی چونٹی ہو اور کالے پتھر پر چلے، نظر آتی نہیں آتی ہے، کہ اس سے زیادہ شرک باریک ہے۔ جب یہ انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، میں تیرے سے ہی مدد مانگتا ہوں اور تیری عبادت کرتا ہوں، پھر شرک میں بڑا خیال کرے کہ جب خدا سے مدد مانگتا ہے دوسروں سے کیوں مانگتا ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ لیکن نیت پر شرک نہیں ہوتا، دوسرے کو سے جو مدد مانگتا ہے خدا سمجھ کے نہیں مانگتا ہے، اس کو وسیلہ سمجھ کے مانگتا ہے۔ جب وسیلہ سمجھ کے مدد مانگتا ہے شرک نہیں ہوتا، جب وسیلہ نہیں سمجھتا کہتا ہے خدا تو علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس چیز میں تھوڑی سمجھ کی بات ہے۔ اس لیے جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں تو وسیلہ سمجھ کے مانگتے ہیں، خدا سمجھ کے نہیں مانتے۔ جیسے درود تاج ہے، مجھے بہت پسند ہے، وہ کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، یا ایک دفعہ روز پڑھ لیا کرو۔ اس میں جو سوچے گا نہیں تو سارا شرک ہے، اگر دیکھو تو شرک نہیں ہے، ساری رحمت ہے۔ تو کیسے ساری رحمت ہے؟ اس میں دعا میں آتا، درود شریف میں آتا ہے دافع البلاء والقحط والمرض، بلاؤں کے دفع کرنے والے، قحط کے دفع کرنے والے، مرضوں کے دفع کرنے والے، یہ ایسے ہے۔ اور قرآن شریف میں کیا آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تم کو کوئی تکلیف، کوئی بلا، کوئی مصیبت آئے تو نہیں ہٹا سکتا خدا کے سوا کوئی بھی۔ یعنی اس کا ظاہر مفہوم ہے کہ خدا کے سوا کوئی نبی ہو، ولی ہو، چاہے آقا جی کو بھی سمجھ لو، ہاں جی بیچ میں، وہ بھی نہیں ہٹا سکتے۔ یہ قرآن ہے۔ پھر کیسے اس نے لکھ دیا درود تاج میں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، بلاؤں کے دفع کرنے والے، قحط کی دفع کرنے والے، مردوں سے بچانے والے، یہ کیسے اس نے کہہ دیا؟ اس بزرگ نے درود شریف لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں، اگر ظاہر مطلب لے گا تو شرک ہوگا، ظاہر نہیں لے گا تو شرک نہیں ہوگا۔ کہ آقا جی دعا مانگتے تھے تو قحط نہیں جاتا تھا؟
آقا جی دعا مانگتے تھے مرض نہیں جاتی تھی، ایک بزرگ دعا کرتا تو مرض چلی جاتی ہے، ایک ماں دعا کرتی ہے مرض چلی جاتی ہے، ایک فقیر دعا دیتا ہے خدا مصیبت سے ہٹاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ لینا ہے کہ دافع البلاء والمرض وباء والقحط والمرض، بلاؤں دفع کرنے والے وہ اللہ سے دعا فرماتے ہیں اور اللہ سے مصیبتیں ہٹواتے ہیں۔ خدا ہٹاتا ہے، وہ ہٹواتے ہیں، خود نہیں ہٹاتے لیکن ہٹواتے ہیں۔